نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی امیر الکریم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ درود شریف کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ 3 شخص قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مصیبت زدہ کی حاجت روائی کرے، جو میری سنت کو زندہ کرے اور مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرے۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ دوران سفر ایک مقام پر قیام فرمایا تو آپ نے کھانا طلب کیا۔ آپ کی خدمت میں جو کی روٹی پیش کی گئی۔ آپ نے فرمایا کچھ سالن بھی موجود ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا نہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ روٹی ہے مگر سالن نہیں۔ ایک شہد کی مکھی ان کے سروں پر گھوم رہی ہے اور بڑی زوردار آواز سے بھن بھنا رہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکھی ہمارے سروں پر کیوں اتنا شور کر رہی ہے؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مکھی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ آپ کے صحابہ کرام بغیر سالن کے روٹی کھا رہے ہیں، جبکہ یہاں قریب ہی ایک پہاڑ میں ہم نے شہد کا چھتا تیار کر رکھا ہے، مگر اس شہد کو آپ تک پہنچانے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ اپنے کسی صحابی کو بھیجیں اور وہ ہمارے چھتے سے شہد نکال لائے۔ چنانچہ سیدنا مولائے کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور اس مکھی کے ساتھ چلتے اور اس کے شہد چھتے تک پہنچے اور وہاں سے نہایت صاف اور عمدہ شہد لے کر واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اس شہد کو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تقسیم فرما دیا، مگر وہ مکھی ویسے ہی بھن بھنا رہی تھی۔ صحابہ کرام نے اس مکھی کے بھن بھنانے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ عرض و معروض کر رہی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تیری خوراک کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول اس پہاڑ اور بیابان میں کڑوے پھول اور بے مزہ پتے چوستی ہوں۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شہد کی مکھی جب تو کڑوے اور بے مزہ پھول پتوں کا رس چوستی ہے تو پھر یہ صاف اور شفاف اور شیریں شہد کیسے بنتا ہے؟ تو اس نے کہا ہماری خوراک بے مزہ اور کڑوی اور پھیکی ہوتی ہے۔ جب ہم یہ رس چوستے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ درود شریف
پڑتی رہتی ہیں، جس سے شہد میٹھا اور صاف ہو جاتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کے کڑوے اور بے مزہ رس درود کی برکت سے میٹھے ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی درود شریف کی برکت سے ہمارے ناقص اور نامکمل اعمال کو بھی درجہ قبولیت حاصل ہو جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ روز محشر حکم خداوندی کے مطابق حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سبز جوڑا پہنے ہوئے عرش الہی کے نیچے تشریف لائیں گے، اور یہ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کون جنت کی طرف جا رہا ہے اور کون دوزخ کی طرف جا رہا۔ اسی دوران آپ کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑے گی جو حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، اور فرشتے اسے دوزخ کی طرف لیے جا رہے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس گنہگار کو دیکھ کر حضور سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکار کر کہیں گے کہ وہ دیکھو آپ کے امتی کو فرشتے دوزخ کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کی پکار سن کر ان فرشتوں کے پیچھے جلدی جلدی قدم بڑھاتے ہوئے چلیں گے اور ان فرشتوں سے فرمائیں گے ٹھہرو۔ فرشتے عرض کریں گے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، ہم وہی کچھ کرتے ہیں جس کے کرنے کا حکم بارگاہ خداوندی سے ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے اس جواب کو سن کر غمگین ہو جائیں گے اور اپنی ریش مبارک کو پکڑ کر بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے اے اللہ، تو نے میرے ساتھ وعدہ فرما رکھا ہے کہ تجھے تیری امت کے بارے میں راضی کرے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس عرض پر پس عرش الہی سے ندا آئے گی اے فرشتو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ چنانچہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے رک جائیں گے اور آپ کے حکم کے مطابق اس گنہگار کو دوبارہ میزان عمل پر لایا جائے گا اور اس کے اعمال وزن ہوگا اور اس کے اعمال کا وزن ہوگا تو اس کی نیکی والے پلے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا ڈال دیں گے جس سے اس کی نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا، اور ایک آواز بلند ہوگی کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس کی نیکیاں وزنی ہو گئیں، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ چنانچہ جب فرشتے اس کو جنت میں لے کر چلیں گے تو وہ کہے گا ٹھہر جاؤ، جس سرکار نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے، مجھے دوزخ سے نکال کر جنت کا حقدار بنایا ہے، ذرا ان سے بھی کچھ عرض کروں۔ پھر وہ شخص سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ کا چہرہ انور کتنا نورانی ہے، آپ کا خلق عظیم کتنا عالی ہے، آپ نے میرے گناہوں کو معاف کروایا، آپ کون ہیں؟ تو آپ فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود شریف تھا جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔